اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامن سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمات حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں نازل ہوئیں، جن کے خاوند اوس بن صامت انصاری نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ میری ماں جیسی ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں جب کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب وہ عورت اس خاوند کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی اس کے ساتھ کسی قسم کا وہ جنس نہیں کر سکتا، ایک طرح سے وہ اس کے ساتھ آپ طلاق کی ایک فارم سمجھ لیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پاس جا کر اپنے اس مسئلے کو شیئر کیا، تو انہوں نے پھر ان کو ویٹ کرنے کے لیے کہا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ کیسے وہ اس خاوند کی دوبارہ بیوی کنسیڈر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مرد جو اپنی عورتوں سے زہار یعنی ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ در حقیقت ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، بے حد معاف فرمانے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں یعنی ان کو اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں، پھر جو کہتے ہیں اس سے رجوع کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا کفارہ ہے ڈیئر لسنرز، یہ وہی ہے جو اس انسان کا کفارہ ہے جو حالت روزہ میں یہ شرط ختم کر دے یعنی اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کر لے۔ تو جو یہ اس وقت آپ کفارہ پڑھ رہے ہیں، سیم کفارہ اس مرد اور اس عورت کو دینا ہوگا۔ کفارہ ذرا سن لیجئے، کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایک گردن آزاد کرے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یا پھر وہ نہ پا سکے تو وہ پھر 60 روزے رکھے پہ در پہ مسلسل، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور پھر حضرت یہ اس خاتون کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پھر یہ حل بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جب حضرت خولہ کو کہا کہ اب یہ تم جا کے اپنے خامن سے کہو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لے اور تمہیں اپنے گھر میں بسا لے، تو حضرت خولہ جو ہیں وہ فرمانے لگیں کہ میرے پاس تو نہ ہی وہ اتنا بوڑھا ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ گردن آزاد کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت کوئی شخص کھجوروں کا ایک ٹوکرا اٹھا کر لایا، اور اس کھجوروں کے ٹوکرے کو پھر اللہ کے نبی نے ان کو دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے خاوند کی طرف سے اس کو صدقہ کر کے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے خاوند، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ رہو۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو زبان، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی پینلٹی ان کو کیوں دینی پڑی کہ زبان کا غیر محتاط استعمال تھا۔ انہوں نے ایک ایسی بات اپنی زبان سے نکالی جو ان کو نہیں نکالنی چاہیے تھی، اور قرآن کا سٹانس بہت واضح ہے کہ آپ نے بات بھی وہ کرنی ہے جو کہ بالکل صحیح ہوگی، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے نا، اپنی زبان سے ایسی کوئی بات بھی نہیں نکالنی جو کہ خلاف حقیقت ہو، صحیح اور درست بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم قد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ اور بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے۔ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا، اور اللہ نے تو وہ سب محفوظ کر رکھا ہے، ڈاکیومنٹیشنز بھی ہو چکی ہیں اور اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، وہ اس کو بھول چکے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کون جھگڑا کرتے تھے، کون مخالفت کرتے تھے، یہ آپ کے دور میں تو اوبیسلی یہود اور منافقین تھے، لیکن یہ آیت عام ہے، اس کا حکم ہر اس شخص کے لیے ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے واضح نشانیاں بیان کی ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سختی سے ڈیل کرنا ہے، قرآن پاک کے بعد بتا چکا ہے۔ تو مخالفت کا لفظ بھی بڑا جامع ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے دشنام ترازی کریں یا اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو گستاخی کریں۔ کبھی کبھی ہم اپنے ایکشن سے دھجیاں اڑاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے خلاف حکم کرتے ہیں، تو ہم اپنے ایکشن سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں نبی پاک کی حدیث کی اور ان کے احکامات کی۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، صبح و شام اپنے لباس، اپنے تقریبات، اپنی جتنی بھی ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فالو کرنا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے؟ کسی بھی دو بندوں کی، کسی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ بیٹھ کر جو بھی ایک وسپرنگ کرتے ہیں، چھپ کے خفیہ میٹنگز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف آپ جو بھی ایک پلاننگز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے دو لوگ وہ اس محفل میں بنفس نفیس موجود ہوتا ہے، وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن تمہیں نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا، اس کی بصارت کا، اس کے علیم و خبیر ہونے کا تمہیں پتہ ہوتا تو تم یہ حرکتیں کبھی بھی مت کرتے۔ اللہ کے علیم و بصیر ہونے کے اوپر تمہارا یقین واثق ہوتا تو تم یہ حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشیاں کرنے سے، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس چیز کا ان کو منع کیا گیا تھا، اور پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، گناہ کی اور زیادتی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ یہود مدینہ کے بارے میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ پلاننگز کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور پھر جب آپ کی محفلوں میں آتے تھے تو بات کے الفاظ کو یوں ادا کرتے تھے کہ وہ ان کے الفاظ تقریباً سننے میں ویسے ہی لگتے ہیں لیکن میننگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ دعا دیتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، جس کا مطلب ہے کہ تم پر موت ہو۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ کے ساتھ دعا دے کر، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے وعلیکم۔ تو انہوں نے ایسے الفاظ سے آپ کو دعا دیتے تھے جن الفاظ سے آپ کو اللہ نے دعا نہیں دی، اور وہ اپنے دلوں میں اب ان کی اندر کی ڈھٹائی کو دیکھ لیں کہ برائی کر کے ان کے اندر اس قدر ڈھٹائی آ چکی ہے، وہ دھڑلے سے برائی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی بجائے بد دعا دے رہے ہیں، اور دل میں منتظر بھی ہیں کہ اس بات پر اللہ ہمیں پکڑے اور ہمارے خلاف قرآن پاک میں کوئی آیت نازل ہو، اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس برے ایکشن پر اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں یا حسبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم ہی کافی ہے، حسبہم جہنم یصلونہا وبئس المصیر، وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تمہیں محفلوں میں، اب محفلوں میں بیٹھنے کا ہمیں ادب قرآن سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا امیجن کریں ایک لمحے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود ہے، مسجد نبوی میں آپ کی کلاس لگی ہوئی ہے، اور آپ کی کلاس میں کچھ شرارتی قسم کے لوگ ہیں جو کہ کبھی مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں آپ سے، اور کبھی کبھی وہ آپ کو الٹے القابات سے نوازتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو ان الفاظ سے دعائیں دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی محفل میں یہ مسچیویس لوگ ہیں، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
نے پھر ان کو تو کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ تم نے آپس میں سرگوشیاں محفل میں بیٹھ کر کانوں میں نہیں کرنی. اور اگر اور ہم سورۃ النساء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ 2 صورتوں کے علاوہ سرگوشیاں تو قطعاً ممنوع ہیں. ایک یہ کہ کسی کے لیے آپ کوئی خیر کی بات کرنا چاہیں، یا یہ کہ آپ کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، یا اس کے لیے کوئی سرپرائز دینا ہے، یا یہ کہ کسی کی کوئی بھلے کی بات ہے، جس طرح کہ ہم کبھی اندھیرے میں نکل آئے، ایک ساکس اور پہن لیں، الٹی شلوار پہن کے آ گئے ہوں، کبھی کوئی دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کو آپ محفل میں ذلیل نہیں کرنا، بلکہ اس کے کان میں جا کر آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی کی اور گناہ کی اور نافرمانی کی سرگوشیاں نہیں کرنی، کان میں باتیں کرنا محفل میں منع ہے. اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے 3 لوگ محفل میں ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں کان میں باتیں نہ کریں، منع ہے. کیوں؟ اس سے اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس نے انہوں نے شاید میرے خلاف کوئی بات کرنی ہے، اور اللہ سے ڈرو. تو یہ محفل میں بیٹھنے کے آداب قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. تو قرآن پاک نے آگے فرمایا کہ سرگوشی جب کوئی کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں لازمی بات ہے شیطان جا کر بدگمانی پیدا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ منافقین مسلمانوں کو دیکھتے تھے اور دھیما دھیما سا مسکراتے تھے اور سرگوشیاں کرتے تھے تو مسلمانوں کو شیطان افسردہ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، جو یہ سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، تاکہ وہ کیا کرے، وہ مسلمانوں کو افسردہ کر دے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، تو یہاں پر جو قرآن اللہ تعالیٰ ایک بڑا ہے نا ہمارا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے. اب جو دوسرے شرارتی لوگ ہیں وہ جانتے بوجھتے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات کا کو مائنڈ نہ کریں، پریشان نہ ہوں. کوئی بات نہیں، اگر یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں اور تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے بنا یہ تمہیں تنگ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ٹاکسک لوگ نہیں ہوتے ہماری سوسائٹی میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے ماحول میں، جو ہمیں جان بوجھ کر زچ کرنے کے لیے ایسے الفاظ، ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جن کے بعد ہمارا دل ٹوٹے. ان کا تو مقصد ہی صرف یہ ہے، لگا کے بات کرنے کا کسی بھی محفل میں کسی دوسرے بندے کو مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جب 10 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی آ کے آپ کی کسی برائی پر ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے، اس پہ گفتگو کرنی شروع کر دے، آپ ذرا اس کی انٹینشن چیک کریں کہ وہ جان کے یہ کر رہا تھا کہ آپ پریشان ہوں. جب آپ پریشان نہیں ہوں گے تو وہ اپنی اس کا جو پلاننگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ اداس نہیں ہونا، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے سوائے زبانی کلامی گفتگو کے. یہ ہمیں گفتگو کا ایک ادب پتہ چلا. دونوں سائڈ بتا دی اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ بھی جو کہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبر کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ کو زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا. بات ہی کر سکتے ہیں نا، تو بات کرنے سے ہمارا کیا بگڑ جاتا ہے. پھر دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی محفلوں میں وسعت پیدا کیجیے، اپنی مجلسوں کو وسیع کیجیے. بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے قرآن پاک کی. کیونکہ کسی نئے آنے والے کے لیے ہماری محفلوں میں جگہ نہیں ہوتی. ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. کوئی نئی لڑکی شادی ہو کے کسی دوسری فیملی میں جاتی ہے، ہماری محفلیں اور ہمارے دل اس کے لیے وسیع نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے اپنی محفلوں میں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، کسی نئے آنے والے کو جگہ دیں، کسی نئے آنے والے کو ویلکم کریں. یہ بھی محفلوں کا ادب ہے. یہ آپ فزیکل محفل کی بات بھی کر لیں کہ 5-6 لوگ 7-8 لوگ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، تو آپ تھوڑا شرنک ہو جائیں، اس کو ایک مناسب سپیس دیں. یا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی جگہ پہ کوئی نیا بندہ آتا ہے، آپ جاب پہ ہیں آلریڈی، آپ 5-6 سال ایک جگہ پر آپ کی ایکسپیرینس ہے، تو آپ سب لوگ جو بھی جاب کرتے ہیں وہ یہ اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے کہ نئے آنے والے کو اچھی اسپیس نہیں دی جاتی، اکثر جگہوں پر اس کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے. اور سسرال کی اگر کہانی دیتی ہوئی تو پھر سب کو ہی پتہ ہے کہ آنے والی جو بہو ہے ہر تک اس کو جو ہے اسپیس نہیں ملتی.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سپیس ہونی چاہیے، دلوں میں وسعت ہونی چاہیے، گنجائش پیدا کریں اپنے دلوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرو۔ اب یہ یہاں پہ کیا ہے، کبھی کبھی آپ کو اپنے اختیارات کی تفویض کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے اختیارات کسی اور کو دینے پڑتے ہیں، یہ ایک دنیا کا اصول ہے۔ کبھی بھی کوئی بندہ کسی جگہ پر مستقل نہیں رہتا بھائی، ایک جگہ سے لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اس کو ریپلیس کرتے ہیں نئے لوگ، لیکن ایسا ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا۔ ہم کیونکہ ہم پاکستان میں بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس لڑکی کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو وسعت نہیں دی جاتی، اور جو ہماری پہلے سے بزرگ خاتون گھر میں موجود ہیں وہ اپنی جگہ یا اپنی سپیس دینے کے لیے ان کو تیار نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ڈائنامک ہونا ہے۔ بار بار ایک ورڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یو شوڈ بی ریڈی ٹو ایکسیپٹ چینج۔ یس، اب میری اس جگہ کا اب حق اس بندے کا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ اس کے لیے خالی کر دیں۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، اور اگر ہم قرآن کے اس حکم پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو بلیو می کہ ہمارے گھروں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں۔ ہر انسان کی دیکھیں، کوئی بھی انسان آپ جیسی سوچ کا زاویہ نہیں رکھتا بھائی، ہم کیسے ایک جیتا جاگتا وجود ہو کر میری سوچ کے زاویے میں ڈھل سکتا ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے نا، ایسا ہونا پاسبل نہیں۔ ایک انسان اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، تو قرآن پاک ہمیں قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ اپنی سوچ کو دوسرے انسان کے اوپر مسلط نہ کریں، بلکہ اس انسان کو اپنی زندگی میں وسعت دیں، اس کی زندگی، اس کے لیے اگر آپ کو اپنی مجالس میں جگہ بنانی پڑے تو مجلس میں جگہ بنائیں، اور اگر ان کیس آپ کو اپنی جگہ خالی کرنی پڑتی ہے کسی جگہ سے تو اس کو دے کر خوش دلی سے اس کو ساری ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو اس لیے جب تم نے کوئی سرگوشیاں کرنی ہے کانوں میں تو اس سے پہلے تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ بڑی بری عادت ہے، تو ہمیں اپنی 2 عادتیں ایک محفل میں بیٹھنے کی یہاں سے پتہ چلیں۔ نمبر 1 یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا جی، کس کا مائک نہیں میوٹ، یہ کون بول رہا ہے؟ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب آپ نے سرگوشیاں کرنی ہے تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرنے سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کر دیں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی نمازوں پہ مداومت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ خبیر بما تعملون، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 14۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن کو اللہ غضبناک ہوتا ہے، نہ وہ ان میں سے، یا منافقین پہ کمنٹری چل رہی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحیح والے سچے والے مومن ہیں ان کا قبلہ اور کعبہ اللہ اور اس کا رسول ہے، لیکن وہ لوگ جو تم بھی اور یہ بھی ہے، یہ بھی والا کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اپنی محبتوں میں، اپنی وفاداریوں میں تم لوگوں کو بالکل یو شوڈ بی کلیئر انف ان یور مائنڈ، تم لوگ کا دماغ بالکل کلیئر ہونا چاہیے اس بات پر کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی ان لوگوں سے جن پر اللہ غضبناک ہوا، اور وہ تم سے نہیں اور وہ ان سے نہیں، وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو کہ منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے،
جو منافقین تھے ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ ان کی وہ قسمیں کھاتے تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر قسم کھا لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم تو آپ کے پکے والے دوست ہیں، پکے والے خیر خواہ ہیں، آپ ہماری خیر خواہی پر، ہماری وفاداری پر شک نہ کیجیے. تو انہوں نے اپنی اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ان سے ان کے مال اور اولادیں کوئی اللہ کی طرف سے ان کو کافی نہیں ہوں گے اور یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المجادلہ آیت نمبر 13. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اشفقتم یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ ایسے ہی قسمیں کھائیں گے اس کے لیے جیسے تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے سامنے بھی معاملہ لے اڑے ہیں. سن لو کہ وہ جھوٹے ہیں. یہ مجھے آواز آ رہی ہے درمیان سے، کس کا مائک میوٹ نہیں ہے؟ یہ میں خود حیران ہو رہی ہوں کہ مائک تو سب کا آف ہے لیکن یہ میوٹ پتہ نہیں. میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ آپ کی آواز بھی آ رہی ہے لیکن پیچھے سے بھی آ رہی ہے. میں مائک تو میوٹ ہے، سب کے آواز ساتھ اٹیچ ہوئی ہے کسی کے، شاید ایک مائک آف پتہ نہیں. یہ مجھے ڈسٹربنس اس لیے ہو رہی ہے کہ میں بات کرتی ہوں تو میرا مائنڈ جو ہے نا ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، پھر میں سوچتی ہوں پتہ نہیں کون میری کال کے درمیان میں آ رہا ہے. چلے خیر، کائنڈلی جس نے جو یہ جس نے مائک اچھا آپ ایسا کریں سب لوگ ایک دفعہ اپنی کال ڈراپ کر کے دوبارہ جوائن کریں. جی اب میرا خیال ہے آواز آنی بند ہو گئی ہے. جی ہم آیت نمبر 18 میں پہنچ چکے ہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اور وہ اس سے ایسے ہی قسم کھائیں گے جیسے وہ تمہارے لیے کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ آج بھی معاملہ لے اڑے ہیں. الا انہم هم الکاذبون، سن لو کہ وہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر غالب آ کر ان کو اللہ کا ذکر بھلا چکا ہے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں اور سن رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. یاد رہے گی یہ بات، بھولنی نہیں ہے. جب اللہ کا ذکر زندگیوں سے جاتا ہے تو پھر اس کو ریپلیس کون کرتا ہے؟ شیطان. تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر جب حاوی ہو گیا تو پھر ان کو غلط بات بھی درست لگنے لگی. تو وہ جو ایک آپ کی عقل کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے نا، آپ کو سمپل سی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوچوں پر شیطان کا قبضہ ہے. تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات مقرر کر دی اور لکھ دی کہ میں بھی اور میرے رسول بھی غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ غالب ہے، بہت طاقت والا ہے.
پھر ایک اور قرآن پاک کا خوبصورت مقام سورۃ المجادلہ آیت 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، تم ایسے لوگوں کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے والا جو کہ اللہ اور آخرت کے اور رسول پاک کے مخالف ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے کنبے کے لوگ ہوں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو محبتیں ہیں اب وہ خونی رشتوں سے آگے آپ کی آئیڈیالوجی کے جو رشتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، جن سے آپ کا محبت ہے نا وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اس ایمان کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ساتھ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی ایک ہی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملا تھا۔ وہ کیا خصوصیت تھی؟ وہ خصوصیت تھی پیارے لسنرز کہ اللہ از اوور ٹاپ پرائورٹی، ہماری زندگی کا سب سے اوپر والا مقام اللہ کو دیں۔ یہی بات ہے جس کے بعد اللہ دوستی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی غلط کرے، باپ غلط کرے، بیٹا غلط کرے، خاوند غلط کرے، اس سے محبت دل سے نکل جاتی ہے جب اللہ کے حکموں کی وہ نافرمانی کر رہے ہوں۔ تو جس کے دل میں ایسی ایمان کی غیرت بھی ہو اور ایسی اللہ سے محبت ہو تو پھر ایسے بندے کو اللہ رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہ حزب اللہ ہیں۔ کون سے لوگ؟ یہ نہیں کہا کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہیں، یہ محبت تو دل کا عمل ہے نا۔ تو سوچیں کہ جس کی سوچ ہی درست نہ ہو اس کو آپ کیسے صحیح راستے کی طرف لے کر آ سکتے ہیں؟ تو سمجھ آ گئی کیوں ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے، یا کیوں؟ بیکاز یور ایکشنز آر دا ڈائریکٹ ریفلیکشنز آف یور تھنکنگ، جو آپ سوچتے ہیں آپ وہی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں اللہ ہے وہ اللہ ہی سب سے اوپر ہے، تو جب وہ سب سے اوپر ہے تو اس سے اوپر کوئی نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا ٹائٹل ملے گا؟ ہمیں بھی مل سکتا ہے، ہم بھی قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جن کو فرشتے کہیں گے نا وہ کون سے لوگ ہیں جن کو راضی اللہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا دنیا میں رہ کر اور وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، کوئی کمپلین نہیں تھی صحابہ کی زندگی میں، کوئی ان کی زندگی میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہو گیا، نہ وہ اللہ سے کمپلین کر رہے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کمپلین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی سب سے غالب رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحشر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی ہے کون؟ فرشتے، انسان نہیں، زمین و آسمان کی ایک ایک چیز، اور وہ عزتوں والا غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر بھی اللہ کی تسبیح کریں، ہم اس وسیع سلسلہ کائنات کا حصہ بن جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ بڑا جاندار وظیفہ ہے۔ تکلیف آ جائے کوئی تو صبر کرنا ہے تو تسبیح کرے، کوئی کسی کی باتیں دل جلاتی ہیں تو صبر کریں، کسی کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں تو تسبیح کریں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے، وہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ میں ہی ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تو کیا یہ بھی ایک مخصوص واقعے کے بیک گراؤنڈ میں سورۃ الحشر نازل ہوئی؟ تھوڑا سا واقعہ اسٹڈی کر لیتے ہیں ہم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے
تو جو مکہ کے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا پیچھا جان نہیں چھوڑ رہے تھے. اب انہوں نے جا کر اس علاقے کے لوگ جو لوکلز تھے، یعنی مدینہ کے یہودی اور مدینہ کے منافقین، ان کو لیٹر لکھا کہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہے، اب ہم تمہارے ملک پر حملہ کریں گے اور یوں اور یوں اور یوں کریں گے، اور دھمکیاں دی کافی لمبی چوڑی، ہم تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ لوگ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسند کرتے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پلاننگ کر کے کہ چلو جی ہم اس کے خلاف اب جنگ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑیں گے، کس قدر وہ جتنا آپ کا نقصان کر سکتے تھے اس سے زیادہ نقصان تو آپ اپنا خود کر رہے ہیں، یہ جنگ کا فیصلہ کر کے تو یہ کام نہ کریں. خیر وہ تتر بتر ہو گئے. پھر جب بدر کا معرکہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو شکست دی، انہوں نے پھر لیٹر لکھا. اب اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خط عبداللہ بن ابی اور ان کے بت پرست ساتھیوں کے پاس پہنچا. تو یہ سارا ہم نے اس کے بعد جب دوبارہ لیٹر لکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں ہمارے ساتھی کو اپنے علاقے سے نکالنا ہوگا، اس سے جنگ کرنی ہوگی، یا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. اور یہ خط بنو نذیر کے پاس پہنچا. آپ کو تھوڑی سی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ مدینہ میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ لیٹر بنو نذیر کے پاس پہنچا. انہوں نے عہد توڑنے پر اتفاق کر لیا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے نا، تو انہوں نے مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے عہد لیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس عہد کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے کے فیصلوں کے ثالث تھے، اور تمام لوگ پابند تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اتحاد کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے اس عہد توڑنے پر اتفاق کر لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اب وہ چونکہ مسلمانوں کو سامنے سے تو لڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے لے جائیں گے. اور یہ خط بنو نذیر کے پاس پہنچا. آپ کو تھوڑی سی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ مدینہ میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ لیٹر بنو نذیر کے پاس پہنچا. انہوں نے عہد توڑنے پر اتفاق کر لیا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے نا، تو انہوں نے مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے عہد لیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس عہد کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے کے فیصلوں کے ثالث تھے، اور تمام لوگ پابند تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اتحاد کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے اس عہد توڑنے پر اتفاق کر لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اب وہ چونکہ مسلمانوں کو سامنے سے تو لڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے 30 صحابہ کو لے کر آئیں، ہم بھی اپنے 30 علماء کو لے کر جائیں گے، پھر ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر بات کریں گے، اور پھر اگر ہمیں آپ کی باتیں صحیح لگی تو وہاں پر ایمان لے آئیں گے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے ان کو یہ پلان بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن پھر ان کے لشکروں کا اپنے لشکر لے کر ان کے محلے کا محاصرہ کیا، اور شرط کیا رکھی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بد عہدی پر آمادہ ہیں، تو اب ہمیں شیورٹی چاہیے دوبارہ سے، یہ عہد آپ ہمارے عہد میں ہیں کہ نہیں، عہد کی تجدید کریں. انہوں نے انکار کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جنگ جاری رکھی. تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اس تناظر میں آپ نے پڑھنی ہے کہ مسلمانوں نے یہود کے بنو نذیر قبیلے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا. مسلمانوں نے وہ چونکہ بڑے طاقتور تھے مدینہ کے جو یہود تھے نا، اور وہ ان کے قلعوں میں بڑی بڑی سی انہوں نے سونے وغیرہ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی اس آیت کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ سمجھ آ گئی نا کہ وہ سب اکٹھے ہو رہے تھے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگے تھے، تو پہلی دفعہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور وہ یہ گمان بھی نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس سے کبھی نکل بھی پائیں گے، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں. تو اللہ نے ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے. تو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والوں.
جی تو سمجھ میں آ گئی، یہ سارا وہاں پہ سین ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ کیوں ہوا، ان پہ یہ ذلت، یہ مسکنت کیوں طاری ہوئی، لوگ ان کے اوپر کیوں حاوی ہو گئے، ان کے دلوں پہ دشمنوں کا رعب کیوں پیدا ہوا، ان کے ملک پہ جنگ کیوں مسلط ہوئی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ اور پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا تو جنگی حکمت عملی کے طور پر ان کے درختوں کو کاٹ دیا، کھجور کے درختوں کو۔ ویسے جنگ میں یا اس کے علاوہ کسی بھی پھلدار درخت کو کاٹنے کی ممانعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک پھلدار درخت لگایا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی اس کے سائے میں سستاتا ہے، کوئی پرندہ اس سے کچھ کھاتا ہے، کوئی انسان اس درخت سے کچھ کھاتا ہے، تو اس درخت کا پھل آپ کے لیے نامہ اعمال میں صدقے کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ باہر کا موسم ہے آج کل، تو جو بھی آپ فروٹس کھاتے ہیں وہ آپ رینڈملی جب بھی کہیں جا رہے ہو، ہاتھ میں یا کسی جگہ پکڑا ہو تو بس پھینک دیا کریں۔ کہیں آپ کے فروٹ اگر اگ جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہاں پر یہ کھجوروں کے یہاں پر جنگی حکمت عملی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجور کے درخت کاٹ دیے اور کئی کو ان کی جڑوں پر بھی قائم رہنے دیا۔ فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ نے ان کو اس کی اجازت دی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10ویں پارے میں پڑھا تھا نا مال غنیمت کا، کہ جس میں مسلمان لڑ کر کافروں سے کوئی یا اپنے دشمنوں سے کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی ان کا بینیفٹ لیتے ہیں تو وہ فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ 1/5واں حصہ نکال کر باقی۔ اس کے علاوہ جو دوسری ایک فارم ہوتی ہے جو مسلمانوں کے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے مال فے۔ یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑے مسلمانوں کے پاس آتا ہے، جیسا کہ اس محاصرے میں صرف مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا اور کھجور کے درخت کاٹے تھے، تو جو بنو نذیر کے لوگ تھے انہوں نے روب میں آ کر پھر اس علاقے کو چھوڑنے کی بنیاد کی شرط پر اپنے قلعوں کو خالی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر مسلمانوں کو کافی زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ یہ مال غنیمت نہیں ہوتا، یہ مال فے ہوتا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال فے اللہ اپنے رسول کو دے رہا ہے اس پر تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، کوئی اونٹ اور کوئی خچر نہیں دوڑائے تھے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر لیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مال فے اللہ اپنے رسول کو دے اہل قرآ میں سے، تو وہ سارے کا سارا مال اللہ، اس کے رسول اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال فے جو ہے اس میں مجاہدین کو کچھ نہیں ملے گا، یہ سارے کا سارا مال بیت المال میں جائے گا، کیونکہ اس میں مجاہدین نے کچھ ایفرٹس نہیں کی۔ اب یہ مال جو ہے اس کی تقسیم کا فارمولہ وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو اور اس کے علاوہ یتیموں، مسکینوں اور قرابت داروں کو اور مسافروں کو ہو۔ اور پھر اسلامک اکنامک سسٹم کی ایک بڑی خوبصورت یہاں پر اصول آپ لوگ دیکھیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسلامک اکنامک سسٹم کا اصول کیا ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تم میں سے جو امیر لوگ ہیں صرف انہی کے درمیان نہ گردش کرتا رہے، بلکہ معاشرے میں غریب طبقے تک بھی آپ نے اپنے مال کا حصہ پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام ہم نے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلامک اکنامک سسٹم کا ایک بگ اصول بیان کیا۔ وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اسے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور یہ مال ان فقیر مہاجروں کو بھی دو، یعنی جو مسلمانوں کے دور میں، آپ کو پتہ ہے نا مہاجر اور انصار دو ٹرمز تھیں۔ مہاجر کون تھے؟ آپ کو اگر آپ ان کی سٹوریز پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے
کہ اپنے علاقوں میں وہ اس قدر امیر تھے لیکن ان لوگوں کو کوئی مال، ان کا کوئی کاروبار، کوئی پیسہ لے کر آنے دیا ہی نہیں۔ یہ جو مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے مشرکین تھے، تو یہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اپنی جان بچا کر اور ایمان بچا کر مدینہ آئے تھے۔ تو پھر جب مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان فقیر مہاجروں کو بھی دو جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مددگار، اور وہ لوگ جو مہاجر ہیں، اور وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ جو انصار ہیں یعنی مہاجرین اور انصار پہ خرچ کریں جو اس چیز کے جن کے پاس پیسہ تھوڑا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور یہ لوگ سچے ہیں۔ الحشر آیت نمبر 9۔ اور ان کے لیے بھی یعنی کہ مہاجروں کو بھی دیں اور انہیں جنہوں نے ان کو ان کے گھروں میں اور ایمان میں جگہ دی یعنی انصار۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مواخات کا ایک ایونٹ ہوا تھا جب کہ مہاجرین آئے تھے مکہ سے مدینہ، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جو مدینہ کی لوکل آبادی تھی ان میں سے ایک ایک بندے کو ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑا دیا تھا، یعنی ایک مہاجر ایک انصار جو ہے وہ ایک مہاجر کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں بھی رکھے گا، اس کو کھلائے پلائے گا بھی، اس کے کاروبار کا بھی انتظام کرے گا۔ اس طرح سے یہ مواخات ہوئی تھی۔ اب یہ کافی مسلمانوں کے پاس اب پیسہ آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امیجیٹ پرابلم کو سولو کر رہے ہیں جو کہ سوسائٹی میں اس وقت تھا کہ ان کی آباد کاری کا اہتمام کیا جائے، ان کے کاروبار وغیرہ کا، ان کی تعلیم کا، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں مہاجرین، اور وہ بھی جنہوں نے ہجرت کی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی جگہ دی، یہ دونوں ہی آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے اندر ایثار کے جذبات ہیں، اور وہ اپنی دعاؤں میں قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے اپنے سینوں میں ان کے خلاف کوئی تنگی نہیں پاتے۔ امیجن کریں کہ کوئی بندہ، ایک نیا بندہ آ کے آپ کے گھر میں رہنے لگے اور مستقل رہنے لگے، اور جس کے گھر میں رہ رہا ہے اس کے دل اس قدر وسیع ہے کہ اس کے دل میں اس کے خلاف کوئی تنگی نہیں ہے، اور وہ اپنی ضرورت روک کر اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس ایثار کو قرآن پاک پروموٹ کرنا چاہتا ہے جو کہ آج کی مٹیریل مینٹالٹی کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ ہماری آج کی مٹیریل مینٹالٹی کیا کہتی ہے کہ سب کچھ اپنے گھر میں رکھیں، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے حصے میں سے دوسروں کو دیں۔ اور آپ کو وہ بڑا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک غزوے میں ایک مسلمان جو جاں بلب تھا اور پانی کا تقاضا کر رہا تھا، اس کو جب پانی پلانے کی کوشش کی گئی تو عین اس وقت جب پانی اس کے منہ کے قریب گیا تو اس نے کسی اور کے منہ سے آواز سنی پانی، تو اس نے جاں بلب تکلیف کے عالم میں اس نے کہا یہ پانی اس کو پلا دو۔ جب وہ دوسرے بندے کے پاس، دوسرے مجاہد کے پاس لے کر گئے وہ پانی، اس مجاہد نے بھی جب پانی پینے لگا تو اس نے آواز سنی پانی، اس نے اس بستر مرگ پر بھی ایثار کیا اور اس نے کہا یہ پانی میرے اس بھائی کو پلا دو، حتیٰ کہ جب وہ تیسرے کے پاس گیا تو اللہ نے اس کو جامع شہادت دے دیا تھا۔ وہ جب دوسرے کے پاس گیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید۔ سو کین امیجن یہ کیسی تربیت کی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہم اپنی قرآن سے نہیں جڑتے، ہماری زندگیوں کے سوچ کے زاویے ہی نہیں صحیح ہو سکتے، کیسے صحیح ہوں گے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی کا اظہار کرنے والے لوگ رضی اللہ عنہم ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا، بخیلی سے بچا لیا گیا، یہ لوگ مفلحون ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اور وہ لوگ جو اس کے بعد آئے اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے یعنی کہ ہم لوگ، یہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نا، تو ان کے بعد آنے والے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے سائے میں ہو سکتے ہیں اگر ان کے دل میں یہ ایثار ہو اور ان کے دل میں غل نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غل، یعنی کینہ نہ ہو کسی کے خلاف، ان کے سینے صاف ہوں، ان انسانوں کے خیر خواہ ہوں، ان کا بھلا چاہنے والے ہوں۔ تو یہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ اور وہ اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو اگین یہ جو سوچیں ہیں
یہ انسان کی بہت پرسنل ہوتی ہیں. کسی دوسرے کا سارا مال چھین کے اپنے پاس رکھ لینے کی بھی سوچ پرسنل ہوتی ہے، اور کسی کے لیے چپ کے دعائیں مانگنے کی سوچ بھی پرسنل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہمیں کس حد تک جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مومن کس قدر خالص تھے جن کے گھروں میں مسلمان گئے تھے، کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کو دے رہے ہیں بلکہ دل سے ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ اور نہیں ہے نا تو دعا بھی نہیں دے سکتے ہم. اور یہ وہ تحفہ ہے پیارے لسنرز کہ جس کے لیے آپ کو ملنا بھی ضروری نہیں. آپ اپنی سچویشن میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیاروں کو یہ تحفے دے سکتے ہیں کہ دعا کر دیں ان کے لیے. ربنا، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینہ نہ رکھ، جو ان کو ملا وہ ان کی قسمت تھا. سبحان اللہ، ایسے پیور لوگ، یہ تو ایک انسانیت کا معجزہ ہے جو آج کے دور میں آپ کسی انسان کے دل میں یہ سوچ تو کبھی بھی نہیں پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، اور انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ اگر تم یہاں سے نکلو. اب اس کو کانٹراڈکٹ کریں، مسلمان مہاجرین اور انصار ہیں، اور اس کی سٹارک کانٹراڈکشن میں منافق اور یہودی ہیں. وہ بھی دو لوگ تھے نا جو آپس میں مل کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے. مسلمانوں کے اندر ان کی سٹرانگ بانڈنگ چیک کریں، نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے ہیں اور اپنے سے بڑھ کر ان کا احساس کر رہے ہیں. دوسری طرف منافق اور یہودی ہیں جو کہ جن کی ساری محبتیں صرف اور صرف دکھاوے کی اور زبانی کلامی ہیں. منافق یہودیوں سے کہتے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑو، اگر کہ تمہارے علاقوں سے نکالیں گے تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، دیکھنا تو صحیح، تمہاری محبت ہمارے دلوں میں بہت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ نکلے نا، ابھی ہم نے دیکھا ہے بنو نذیر کو نکال دیا تھا، تو ان لوگوں نے پھر بعد میں بنو نذیر اور بنو قریظہ نے مل کر نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو نذیر اور بنو قینقاع نے مل کر غزوہ احد کی راہ ہموار کی تھی. انہوں نے سازش کر کے پورے عرب کو ایک پیج پر اکٹھا کر کے یہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے پر اکسایا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے اس قدر بدخواہ تھے، لیکن جو منافق تھے نا وہ ان کو یوز کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور کہہ رہے تھے کہ نکلو بھائی، یہ ہے ہی ایسا، ان کی ذرا آپ خبر لیں اچھی طرح، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب وہ نکلے تو منافق تو نہیں ان کے ساتھ گئے، کیونکہ وہ اپنے مفاد کو کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب مسلمانوں سے دوستیاں ہوتی ہیں تو وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہیں. تو ایسے مسلمان، ایسے مومن لوگ بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں. جبکہ ان کے برخلاف منافق بندے سے دوستی کریں گے تو وہ اس وقت جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ کا ساتھ چھوڑ کر اپنی راہ ناپے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ نکلے تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وہ اگر مارے گئے تو وہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ صرف ان کو زبانی کلامی اپنی ہمدردی اور اپنی محبت کا یقین دہانی کروا رہے ہیں. پھر قرآن پاک فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں، تمہارا روب ان کے دلوں میں اللہ کے روب سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں اور یہ کبھی تم سے اکٹھے ہو کر نہیں لڑ سکتے. ہاں، اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں یا دیواروں کے پیچھے، دیواروں کی اوٹ سے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تمہارا روب بھی بہت ہے اور ان کے آپس میں بھی بڑے تنازعات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ایک ہیں، نہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، شکایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں زبانی کلامی. تو یہ ایک آئینہ ہے پیارے لسنرز. اپنے دلوں کا اب بیٹھ کر آج خود آپ جائزہ لیں. کیا آپ کے دل تو ایسے نہیں ہیں کہ آپ ظاہری طور پر تو بڑی ہنس کے اپنی کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی دوست سے ملاقات کرتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں نفرت ہے؟ تو ایسے لوگوں کو پھر آپ کس کیٹیگری میں قرآن آپ کو رکھ رہا ہے؟ آپ یہ جواب آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیم یہ حرکت شیطان کرے گا قیامت کے دن، کہ انسان شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کے سارے احکامات کی نافرمانی کر چکا ہوگا. تو جب قیامت والے دن شیطان کہے گا تو کہے گا نہ کرتے، میں نے کہا تھا،
اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اب آج اپنا عذاب تم خود ہی چکھو. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. اور ان دونوں جماعتوں کا، کن کا؟ اس شیطان کا جو انسانوں کو سیڑھی پہ چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں، اور وہ جو عین تکلیف کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے منافق لوگوں کا ٹھکانہ انہما فی النار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، اور یہ محسنین کا بدلہ ہے. سورۃ الحشر کا آخری رکوع. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم کرو، یہ دیکھو، کیئر کرو قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو. وہاں پر جا کر تم نے ان اعمال کو دیکھنا ہے. اللہ سے تقوی اختیار کرو کہ بہترین زیادہ راہ تو تقوی ہی ہے. اللہ خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. کیسے بلایا اللہ کو؟ یاد ہی نہیں، کبھی ذکر ہی نہیں کیا اللہ کا، کبھی کوئی تسبیح نہیں پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی قرآن کی طرف رہنمائی نہیں کی، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان کی اپنی جانیں، ان کی زندگی کا مقصد فراموش ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور وہ بس ایٹ ڈرنک بی میری اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اپنے مقصد کو فراموش کر کے زندگی گزارتے رہے. اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون. جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہیں. دنیا کی زندگی میں جس طرح کی مرضی زندگی گزار لو، اگر تو جنت نہیں ملتی تو تم کامیاب نہیں ہو. کامیابی کا ایک قرآن پاک نے ہمیں جو سٹینڈرڈ دیا وہ کیا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہے. آئیے پھر اس قرآن کے بارے میں قرآن کا ایک اپنا ہی تعارف پڑھیں اور اس کی عظمت کے بارے میں جانیں. قرآن پاک سورۃ الحشر آیت نمبر 21. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو یہ پہاڑ اس قرآن کی ہیبت سے دب اور پھٹ جاتا. قرآن اس قدر عظیم الشان کلام اللہ ہے، اور یہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ، کون اللہ؟ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. کون؟ اللہ. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہ حقیقی، بہت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، بزور طاقت اپنا حکم نافذ کرنے والا، بے حد بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہ اللہ ہے جو خالق ہے، خاکہ بنانے والا، صورتیں گھڑنے والا، اور سب اچھے نام اسی کے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہی اللہ ہے جو خاکہ بنانے والا، گھڑنے والا، ڈھالنے والا، صورت بنانے والا. سب اچھے نام اسی کے ہیں. اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. کیا کرتی ہے؟ اس کی تسبیح کرتی ہے. وہی سب پر غالب،
کمال حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب میں کہتی ہوں کہ اللہ میرا دوست ہے تو سوچیں کہ میری طاقت کیا بن جاتی ہے، کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ جب میں اپنے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرتی ہوں، اور جب اللہ میرا ہاتھ بنتا ہے، اور جب اللہ میری آنکھ بنتا ہے، جب اللہ میرا پاؤں بنتا ہے، تو پھر میں کیا بن جاتی ہوں۔ تو کس قدر عظیم الشان یہ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف دیا۔ الحمدللہ سورۃ الحشر ہماری مکمل ہوئی ہے۔